بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین، رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے گزارشات پہلے بھی میں نے کی ہیں، انہی کا چوتھا حصہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رمضان المبارک تو ہر سال آتا ہے اور ہر سال گزر جاتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا، یہ نہیں دیکھا کہ پچھلے رمضان کے اندر ہم نے کتنی نیکیاں کی تھیں اور اس رمضان میں ہم نے کتنی نیکیاں کرنی ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہر سال، ہر دن، ہر مہینہ ہمارا گزشتہ سے ممتاز ہو، اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، کہ اگر کل ہم نے نیکیاں کم کی ہیں تو آج کا دن ہم سے زیادہ ہو۔ پچھلے رمضان میں ہم نے قرآن تھوڑا پڑھا تھا، اس رمضان کے اندر ہم اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ پچھلے رمضان کے اندر ہم نے ذکر کم کیا تھا، اس رمضان میں ہم ذکر زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کو نیت کر لیں کہ ہم نے پہلے رمضان سے ممتاز کرنا ہے۔ اب رمضان پہلے رمضان کے سے ممتاز اور اعلیٰ کیسے ہوگا؟ تو وہ اعمال سے ہوگا۔ ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے اس رمضان کے اندر نیک اعمال زیادہ کرنے ہیں، کسی غریب کی مدد زیادہ کرنی ہے، صدقہ خیرات زیادہ کرنا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو زیادہ پورا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کنواں کھدوانا ہے، نلکا لگوانا ہے، پانی کا نل لگوا دینا ہے، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دینا ہے، کسی کی افطاری کرانی ہے، کوئی ضرورت مند ہے اس کو کچھ اس کی مدد کر دیں تاکہ اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا آسان ہو جائے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت پہلے سے زیادہ کرنی ہے، درود پاک کی کثرت پہلے سے زیادہ کرنی ہے، اور ذکر اذکار استغفار جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کے اندر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ جتنا ہم اعمال میں آگے بڑھیں گے اتنا ہی ہمارا یہ رمضان پہلے سے زیادہ قیمتی بنے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے ماہ شعبان کی تاریخوں کو یاد رکھنا، گن گن کے شمار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے شعبان کے مہینہ کی گنتی رکھا کرتے تھے اور اس کو گنتے تھے کہ آج شعبان کے اتنے دن ہو گئے ہیں، آج شعبان کے اتنی تاریخ ہو گئی ہے، رمضان میں اتنے دن باقی ہیں۔ تو یہ بھی سنت عمل ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اسلامی مہینوں کا حساب رکھنا، خصوصاً رمضان، عید، حج، ان مہینوں کا خاص طور پہ اہتمام رکھنا ضروری ہے تاکہ ان اعمال کے اندر، ان مہینوں کے اندر اعمال کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے۔ اسی طرح رمضان کے مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے مالی حقوق جو ہیں ان سے متعلق مسائل بھی سیکھیں۔ مالی حقوق کیونکہ اب اکثر لوگ رمضان ہی میں پورا کرتے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء کرام سے، اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں۔ تو اس لیے مالی حقوق جتنے بھی ہیں ان کو آدمی سیکھے، ان کے مسائل سیکھے تاکہ ان کو پورا کرنا رمضان کے مہینہ میں آسان ہو جائے۔ صدقہ فطر ہے تو وہ بھی نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہے اگر آدمی رمضان کے مہینہ میں ادا کرے گا تو 70 فرائض کے برابر اجر ملے گا، اجر بڑھ جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کا اجر فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، ان نفلی عبادات کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح مالی حقوق سے متعلق اگر بیوی کو شادی کے وقت حق مہر نہیں دیا تھا تو وہ بھی آدمی کے ذمہ قرض ہے، اس کو بھی دینا چاہیے۔ اسی طرح کسی سے قرض وغیرہ لیا ہوا ہے، کوئی منت مانی ہوئی ہے
تو اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کا قرضہ وہ آدمی کے ذمے بوجھ ہوتا ہے، اور اگر قرض آدمی کسی سے لیا ہوا ہے اور آدمی ادا کر سکتا ہے تو پھر قرض کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی آدمی قرض دار کو وہ اپنا قرضہ واپس کر دے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مالدار آدمی کا قرضہ کے اندر ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے اگر کسی سے قرضہ وغیرہ لیا ہوا ہے تو آدمی کوشش کرے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آدمی قرضہ واپس کر دے تاکہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور اسی طرح رمضان کے مہینہ میں چونکہ رات کو تراویح پڑھنی ہوتی ہے اور صبح سحری کے لیے بھی جلدی اٹھنا ہوتا ہے، اور اگر آدمی نیت کر لے تو تہجد پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی مشق بھی رمضان کے پہلے شروع سے ہی، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی کر لینی چاہیے، کہ رات کو آدمی جلدی سونے کی عادت ڈالے، کہ رات کو دیر تک بیٹھ کے باتیں کرنا، فضول لغویات کاموں کے اندر مشغول ہونا، اور اسی طرح دوسری ایسی چیزوں کے اندر، ایسے کاموں کے مشغول ہونا کہ جن کے اندر وقت کا ضیاع ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان کے مہینہ میں بھی آدمی کے لیے تراویح کے فوراً بعد سونا آسان ہو جائے اور صبح سحری کے لیے، تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے۔ یہ رمضان قرآن کا، عبادت کا مہینہ ہے، تو اگر ابھی سے عادت ڈالیں گے تو رمضان کے مہینہ کے اندر بھی جا کے کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کثرت سے کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے رمضان کو آسان فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے اندر ہمارے لیے برکت ڈال دے، وبلغنا رمضان، اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ اور ہم سوچیں کتنے ایسے ہمارے اعزہ قارب جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے، موجود تھے اور آج موجود نہیں ہیں، کیا پتہ کہ ہم بھی اگلے رمضان میں موجود نہ ہوں۔ تو اس لیے رمضان کی قدر کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی، قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں اپنی عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آدمی جب نیت کر لیتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ نیکی آدمی اپنی قوت طاقت سے نہیں کر سکتا، اور کسی گناہ سے آدمی خود بچ نہیں سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے اندر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے، گناہ سے، نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین توفیق ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کے مہینہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔